بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ہر طرح کی تعریف و توصیف عظمت و بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں اس دار فانی میں پیدا کیا اور عقل جیسی نعمت عطا کر کے حق و باطل خیر و شر اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی بے شمار درود و سلام نازل ہوں نبیوں کے امام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کا پیغام ہم تک پہنچایا اور جنہوں نے جب کبھی کسی غلط کام کو دیکھا تو فوراً اس کی اصلاح کی دین کی تعلیم دینا لوگوں کو دین کی باتیں بتانا یہ بڑی نیکی کا کام ہے اس کا فائدہ صرف تعلیم دینے والے کو ہی نہیں پہنچتا بلکہ اس کی خیر و برکت ہر خاص و عام تک پہنچتی ہے اور یہ انبیاء و رسل کی وہ میراث ہے جس سے اصلاح و تربیت کا کام کرنے والوں کو حصہ نصیب ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں تعلیم و تربیت کے کام کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے بلکہ زمین و آسمان کی تمام مخلوقات حتیٰ کی سوراخوں میں چونٹیاں اور سمندر کی سطح میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں تعلیم کے بہت سے طریقے اور مختلف اسلوب پائے جاتے ہیں انہی میں سے ایک اسلوب ایک طریقہ
غلطیوں کی اصلاح کرنا بھی ہے. یہ تعلیم کا لازمی جز ہے، اس سے اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اس خیر خواہی میں داخل ہے، شامل ہے جو ہر مسلمان پر فرض کیا گیا ہے. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اس کا گہرا تعلق ہے. وحی الہی میں بھی غلطیوں کی اصلاح پائی جاتی ہے. قرآن کا طریقہ کار یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اوامر و نواہی نازل ہوئے ہیں. بعض امور کو ان کی اپنی پہلی حالت پر برقرار رکھا گیا ہے، اور بعض امور کی تردید کی گئی ہے، اور غلطیوں کی اصلاح بھی کی گئی ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کبھی خلاف اولا کوئی بات ظاہر ہوئی تو قرآن کریم میں اس پر بھی تنبیہ کی گئی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے. اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لائے اور آپ سے کچھ دین کی باتیں پوچھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی ناگوار گزری اور آپ نے معمولی بے رخی کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عبس نازل فرمائی. عبس و تولی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شروع ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے، یعنی ان کو ناگوار محسوس ہوا اور بے رخی اختیار کی. ان جاء العامہ، اس بات پر کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا. وما يدريك لعله يزكى، اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ پاکیزگی اختیار کرتا. او يذكر فتنفعه الذکرى، یا یہ کہ وہ نصیحت حاصل کرتا اور اسے نصیحت فائدہ دیتی. اما من استغنى فانت له تصدى، لیکن جو شخص کی پرواہ نہیں کرتا آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وما علیک الا یزکا، حالانکہ اگر وہ شخص پاکیزگی اختیار نہ کرے تو آپ پر کوئی الزام نہیں. اما من جاءک یسعى واما من جاءک یسعى وهو یخشى فانت عنه تلاہا، لیکن جو شخص خود دوڑا ہوا آپ کے پاس آیا اور وہ اللہ سے ڈر رہا تھا آپ اس سے بے رخی اختیار کرتے ہیں. اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر قید کیے گئے. چونکہ یہ پہلا غزوہ تھا اس لیے قیدیوں کے بارے میں کوئی واضح احکامات معلوم نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں، ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ تمام کو قتل کر کے کفر اور شرک کی شوکت کو، قوت کو توڑا جائے، ورنہ یہ سارے لوگ پھر واپس جا کر کے اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے اور اس مال سے جنگ کی تیاری کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کی رائے پسند آئی تو اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی. ما کان لنبی ان یکون له اسرى، یہ نبی کے یہ شایان شان نہیں کہ ان کے پاس قیدی آئیں حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ ان کو قتل کر کے زمین میں خون بہایا جائے. تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کے مال اور اسباب کے طالب تھے. واللہ یرید الآخرہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی آخرت کا طالب، آخرت کو چاہتا ہے. اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کا چہرہ انور زخمی ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے کچھ قبیلوں کے خلاف قنوت نازلہ پڑھی جس میں ان کے خلاف بد دعائیں تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی لیس لک من الامر شیء ان یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون کہ آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں. اب دو صورت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو انہیں عذاب دے اور یا ان کے توبہ ان کو معاف کر دے, بے شک وہ ظالم ہیں. اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے مطابق ہدایت کی توفیق دینے کا بھی اختیار حاصل نہیں تھا, اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے بھیجے گئے تھے. اور اگر آپ کو ہدایت کی توفیق دینے کا اختیار ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت دے دیتے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی وہ سارے کے سارے لوگ اسلام لے آئے تھے. معلوم یہ ہوا کہ مختار کل اور عالم الغیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اسی طرح سے بسا اوقات بعض صحابہ کرام سے جب غلطیاں ہوئیں تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ نازل کی. چنانچہ غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک ٹیلے پر مقرر کر دیا اور کہا کہ حالات کیسے بھی ہوں تمہیں اپنی جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے. لیکن ابتدا میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کفار پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے تو ان تیر اندازوں کے درمیان اختلاف ہو گیا اور اکثر لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر چلے گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت ابھی حالت کفر میں تھے, انہوں نے دیکھا کہ ٹیلا خالی ہے تو پیچھے سے حملہ کر دیا اور فتح یہ شکست میں تبدیل ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیت نازل کی حتی اذا فشلتم وتنازعتم حتی اذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم وتنازعتم حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ سب کچھ دکھا دیا تھا جس کو تم پسند کر رہے تھے, لیکن اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور آپ کے حکم کے بارے میں اختلاف کرنے لگے. اسی طرح سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے تعذیب کے لیے علیحدگی اختیار کر لی تو بعض صحابہ کرام یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو طلاق دے دیا ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ کہ جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی بات کوئی خبر پہنچتی ہے تو بغیر تحقیق کیے ہوئے اس کو پھیلانے لگتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اگر اس خبر کو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا اپنے ذمہ داروں کے پاس پہنچا دیتے تو تحقیق کرنے والے تحقیق کر لیتے. اسی طرح سے جب منافقوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں افواہ اڑائی جس سے ان کا دامن پاک تھا تو منافقین کے بہکاوے میں آ کر کچھ مسلمانوں نے بھی نامناسب بات کہی تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ
عذاب عظیم، کہ اگر دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت حاصل نہ ہوئی ہوتی تو جو تم چرچا کر رہے تھے اس کی وجہ سے تمہیں بڑا عذاب نازل ہو جاتا، بڑا عذاب لاحق ہوتا۔ استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، جبکہ تم اپنی زبان سے ایک دوسرے سے تذکرہ کر رہے تھے اور اپنی زبان سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بھاری چیز تھی۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ کسی بات پر آپس میں اختلاف ہو گیا اور ان کی آوازیں بلند ہو گئی، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ اے لوگو تم اپنی بات کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، اور نہ ہی اس طرح بلند آواز سے تم ان سے بات کرو جس طرح تم میں سے کوئی ایک دوسرے سے بات کرتا ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں تجارتی قافلہ آ گیا تو کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ کی حالت میں چھوڑ کر کے خرید و فروخت کے لیے چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ یہ لوگ جب کوئی تجارت یا کھیل تماشے کی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کو کھڑے چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تجارت اور کھیل تماشے سے بہتر ہے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ غلطیوں کی اصلاح اور خاموش نہ رہنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی روشنی میں برائی کی روک تھام کی اور غلطیوں کی اصلاح کی، اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوتاہی نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے درمیان زندگی گزاری اور ان لوگوں سے سرزد ہونے والی غلطیوں کی اصلاح جس طریقے سے کی، اس کی ہمارے لیے بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تائید اور نصرت حاصل تھی۔ آپ کے اقوال، آپ کے افعال کی تصحیح یا تائید وحی کے ذریعے ہوتی رہتی تھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کردہ اسلوب اور طریقے کو اختیار کرنا اصلاح کے کام کرنے والوں کے لیے مفید ہے، اور اس لیے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، اور آپ کے طریقے کی اتباع کرنے سے اقتداء کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اس بات کی امید ہے کہ لوگ آپ کی بات، اصلاح کرنے والے کی بات سنیں گے اور اسے مانیں گے، چونکہ ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور ہمارے معاشرے میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اور اصلاح کا کام کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ناآشنا، ناواقف ہونے کی وجہ سے غلط انداز میں اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے آپس میں رنجشیں ہوتی ہیں، ناچاقی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس خطبے میں اور بعد کے خطبوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلطیوں کی اصلاح کا طریقہ کیا تھا اس کی وضاحت کروں،
لیکن اس سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند باتیں بطور تمہید آپ کے سامنے پیش کروں جن کو اصلاح کے وقت سامنے رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات نیت کی اصلاح۔ جب کوئی شخص کسی کی غلطی کی اصلاح کا ارادہ کرے تو اس کا مقصد یہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول، نہ تو اپنی برتری کا اظہار مقصد ہو، نہ ہی کسی آدمی پر اپنا غصہ نکالنے کا جذبہ کار فرما ہو، نہ یہ مقصد یہ کوشش ہو کہ معاشرے میں اس کو کوئی مقام کوئی مرتبہ حاصل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے تشریف فرما ہوگا۔ اس وقت تمام ساری جماعتیں گھٹنے کے بل جھکی ہوئی ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ 3 آدمیوں کو پکارے گا۔ سب سے پہلے فیصلہ کرنے کے لیے 3 آدمیوں کو پکارے گا، ایک عالم ہوگا، ایک مالدار ہوگا اور ایک مجاہد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم سے فرمائے گا کہ میں نے تمہیں علم کی دولت سے نوازا تھا، تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ عالم کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں دن رات تیرے دین کو پھیلانے کی کوشش میں لگا رہا، لوگوں کو خیر کی دعوت دیتا رہا، برائیوں سے روکتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تجھے دنیا میں عالم کہا جائے اور دنیا میں تجھے عالم کہا گیا۔ اسی طرح مالدار کو بلایا جائے گا، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تجھے دولت دی تھی، مال و دولت دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ، میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، غریبوں مسکینوں کی مدد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، فیاض کہا جائے اور دنیا میں تیری تعریف کی گئی۔ اسی طرح مجاہد کو بلایا جائے گا، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تو وہ کہے گا اے اللہ، میں تیری راہ میں لڑتا ہوا شہید ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، شہید کہا جائے، اور یہ سب کچھ دنیا میں کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھٹنے پہ ہاتھ مار کر کے فرمایا ابو ہریرہ، یہی 3 لوگ ہیں جنہیں سب سے پہلے جہنم میں جھونکا جائے گا۔ اگر نیت صحیح ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح کرنے والے کے زبان میں تاثیر پیدا کرتا ہے اور لوگ اس کی بات مانتے ہیں۔ دوسری بات یہ بات مد نظر رہے کہ غلطی یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے اور غلطی کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو توبہ کر لے۔ اس لیے اصلاح اور تربیت کا کام کرنے والے واعظ یا مربی کو یا استاد کو افراد کے بارے میں اعلیٰ ترین مثالی کردار یا یہ کہ معصوم عن الخطا کا تصور رکھ کے محاسبہ نہیں کرنا چاہیے، یا یہ کہ اگر کسی شخص سے دوبارہ غلطی ہو گئی، بار بار غلطی ہو گئی، تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اب اس کی اصلاح ممکن نہیں، بلکہ یہ چیز اس کے مد نظر ہے کہ انسان کی فطرت میں غلطی، نسیان، نقص، خواہشات نفس کی اتباع جیسے عوارض، انسان فطرتاً ان عوارض کا شکار ہو جاتا ہے۔ نیز یہ بات بھی اس کے مد نظر ہے کہ اس سے بھی جو غلطی دوسرے سے ہوئی ہے اس سے بھی یہ غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے سختی کرنے کے بجائے نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ اور ہارون کو فرعون کی طرف بھیجنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ جاؤ اور اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، اس لیے کہ مقصد غلطی کی اصلاح ہوتی ہے، انتقام لینا یا سزا لینا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ جب کسی کے غلطی کی اصلاح کی جائے تو شرعی دلیل کی روشنی میں اصلاح کی جائے، جذبات میں آ کر اصلاح نہ کی جائے۔ حضرت محمد بن منکدر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چادر اوڑھ کر کے اور اس کو
پڑھی، حالانکہ ان کے کپڑے ٹپائی پر قریب ہی رکھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے یہ ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ تم جیسا احمق جان لے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر شخص کے پاس دو کپڑے تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کا مقصد یہ تھا کہ ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے، اگرچہ دو کپڑے میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روپ میں جو سختی اختیار کی وہ اس تنبیہ کے لیے کی کہ کوئی بھی آدمی پہلے تحقیق کر لے، پھر اس کے بعد کسی بارے میں بات کرے، اور عوام نہ واقف لوگ علماء کرام کے کو ٹوکنے سے پرہیز کیا کریں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہی پایا جاتا ہے، جو چیزیں ہمارے معاشرے میں عام بات ہے، کتنی بڑی گناہ کا کام کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ وہ ہمارے معاشرے میں عام بات ہے اس لیے لوگ اس غلطی کے صدور پر جذبے میں نہیں آتے۔ نماز چھوڑنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، سود کھانا، یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے میں عام چیز ہیں، اس لیے لوگ اس پر جذبے میں نہیں آتے۔ لیکن جو چیزیں ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہیں، خواہ شریعت سے اس کا ثبوت کیوں نہ ہو، لوگ جذبے میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بارش کی وجہ سے کسی مسجد میں جمع کر لیا جاتا ہے، گرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں اس کا تصور نہیں، اس لیے بہت سارے لوگ جذبے میں آ کر کے اور اس کی نکیر کرنے لگتے ہیں۔ یہی حال بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کا بھی ہے۔ اس سے بڑا یعنی داڑھی موڑنا یہ اس سے بڑا جرم ہے، لیکن اس پر لوگ اعتراض نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس پر لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے جو غلطی جتنی بڑی ہو اس کے اصلاح کی اتنا ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر عقیدے سے تعلق رکھنے والی غلطیوں کی اصلاح کا اہتمام آداب سے تعلق رکھنے والی غلطیوں سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ نے عقیدے سے تعلق رکھنے والی غلطیوں کو چن چن کر کے اصلاح کی اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات جس دن ہوئی اس دن سورج گرہن ہو گیا، تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے سورج بے نور ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتی، کسی کی زندگی یا موت سے وہ نہیں گہناتے، ان کو گرہن نہیں لگتا۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، جب تم سورج گرہن دے یا چاند گرہن دیکھو، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِي، تو تم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا اور نماز میں مشغول ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ گرہن ختم ہو جائے۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ آپ کا گزر ایک درخت کے پاس سے ہوا جس سے ذات انوار کہا جاتا تھا۔ اس پر مشرکین برکت کے لیے اپنے تلوار وغیرہ لٹکایا کرتے تھے۔ مسلمان ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول اجعل لنا ذات انوار کما لهم ذات انوار، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی اسی طرح ذات انوار مقرر کر دیجئے جس طرح سے کفار کے لیے ذات انوار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تو بالکل ویسے ہی بات ہوئی جیسے کہ موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لهم آلیہ، کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح معبود بت بنا دیجئے جیسے ان کے لیے بت ہیں، اور تم اپنے پہلوں کے راستے کی ضرور اتباع کرو گے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کہا ما شاء اللہ و ما شئت، کہ جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا جو آپ چاہتے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم نے کہا اجعلتنی للہ ندا، کہ تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا. قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا چاہتا ہے. اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کے دوران قافلے میں اپنے باپ کی قسم کھا لی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قافلے کو مخاطب کر کے بلند آواز سے کہا کہ اے لوگوں سن لو، تم اپنے باپوں کی قسم نہ کھاؤ، جسے قسم کھانا ہے وہ صرف اللہ کی قسم کھائے اور ورنہ خاموش رہے. اسی طرح سے مسئلے سے واقف اور مسئلے سے ناواقف جان بوجھ کر غلطی کرنے والے کے درمیان فرق کرنا چاہیے. اور اس کی بہترین مثال حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ صحرائی زندگی گزارنے والے تھے، مدینہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص کو چھینک آ گئی. انہوں نے زور سے یرحمک اللہ کہا. صحابہ کرام نے ان کو گھورا تو کہنے لگے کہ ہائے میں مر جاؤں، تم لوگ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو. اب صحابہ کرام ان کو خاموش کرنے کے لیے اپنے رانوں پر مارنا پیٹنا شروع کر دیا. انہیں یہ احساس ہو گیا کہ لوگ مجھے خاموش کرانا چاہتے ہیں. خاموش ہو گئے. وہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی تو میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سے بہتر میں نے کوئی معلم نہیں دیکھا. اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو مجھے ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ سخت و سست کہا، صرف اتنا کہا کہ بے شک یہ نماز اس میں بات چیت مناسب نہیں، بلکہ یہ اس میں صرف تکبیر اور تسبیح اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ناواقف ہے تو اسے بتایا جائے، جو شخص غافل ہے اسے یاد دہانی کی جائے، جو شخص کسی شبہ یا غلط فہمی میں مبتلا ہے اس کی مسئلے کی وضاحت کی جائے، جو شخص جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے اس کو نصیحت کی جائے. لیکن جان بوجھ کر غلطی کرنے والے اور انجانے میں غلطی کرنے والے، جہالت کی حالت میں غلطی کرنے والے کے درمیان فرق کرنی چاہیے. اس لیے کہ اگر آدمی نہیں جانتا ہے اور اسے اگر سختی سے پیش کیا اور سختی کا معاملہ کیا جائے تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی اور انکار کا جذبہ پیدا ہوگا. لیکن اگر اسے حکمت کے ساتھ نرمی سے سمجھایا جائے تو انشاءاللہ بات اس کے دل میں بیٹھے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.